أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا صدق الله العظيم. یہ سورۃ الاحزاب کی 9ویں نمبر کی آیت کریمہ ہے. یہاں سے تقریباً 2 رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ احزاب کے واقعے کو بیان فرمایا ہے، اور یہ واقعہ بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے. اس واقعے کے اندر ہمارے لیے بہت ساری نصیحتیں، بہت ساری عبرت کی باتیں موجود ہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ابتدا یوں فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، کہ ایمان والو تم اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو تمہارے اوپر ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ غزوہ اور یہ واقعہ ہمارے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اسی لیے اس کا عنوان بھی اسی طرح دیا گیا کہ جب تمہارے اوپر ایک بہت بڑی مصیبت، ایک بہت بڑی آفت اور ایک بہت بڑی تکلیف آئی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی تھی، جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو کامیاب کیا تھا. اور ایسی مدد اللہ کی طرف سے آئی تھی کہ بڑے بڑے لوگوں کی عقل حیران ہو کر رہ جاوے. ایسی اس غزوے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد آئی تھی. شاید 3-4 مجلسوں تک ہو سکتا ہے کہ یہی واقعہ رہے، کیونکہ 2 رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ احزاب کے واقعے کو بیان فرمایا ہے. اس مجلس کے اندر اس کا کچھ ابتدائی حصہ بیان کر دیا جاوے. چنانچہ ہوا یہ تھا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی، جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہی ہے کہ تکلیف، دکھ، درد، نئے نئے امتحان کی زندگی تھی. مکی زندگی آپ کے لیے ایک صبر آزما زندگی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تکلیفوں سے دوچار ہو گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی. مدینہ کی طرف ہجرت فرمانے کے بعد کچھ راحت، چین، سکون میسر ہوا. جب اس کی خبر مکہ کے مشرکین اور کفار کو ہوئی کہ مسلمان اور اللہ کے نبی مدینہ میں جا کر راحت، چین، سکون کی زندگی بسر کر رہے ہیں، تو ان کو جلن پیدا ہوئی، حسد پیدا ہوا کہ یہ لوگ مدینہ میں جا کر راحت، چین کی زندگی کیسے گزار رہے ہیں. اس لیے وہ لوگ بھی ہر وقت مسلمان، اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کی کوشش کر ہی رہے تھے، اور وہ مدینہ کے اوپر حملہ کرنے کے بہانے تلاش کر ہی رہے تھے. اور اسی کے نتیجے میں ہجرت کے 2 سال غزوہ بدر ہوا، 3 سال غزوہ احد ہوا، اور یہ 4 سال کا یہ واقعہ ہے غزوہ احزاب کا واقعہ. ہجرت کرنے کے بعد 4 سال کے اندر یہ واقعہ پیش آیا. احزاب یہ حزب کی جمع ہے.
احزاب کا معنی ہوتا ہے بہت ساری جماعتیں، بہت ساری پارٹیاں، بہت سارے خاندان، بہت سارے قبیلے، اس کو احزاب کہتے ہیں۔ اب اس صورت کو احزاب اس لیے کہتے ہیں کہ اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے بہت ساری جماعتیں اور بہت ساری پارٹیاں متحد ہو گئی تھیں۔ انہوں نے آپس کے اندر گٹھ بندھن کر لیا تھا کہ اسلام اور مسلمانوں کو کسی بھی طرح ختم کر دے۔ تو آپس میں ساری یہودی تھے، کفار، مشرکین، سارے لوگ مل گئے تھے۔ اس لیے اس سورت کو احزاب کہا جاتا ہے۔ اس سورت کا دوسرا نام غزوہ خندق بھی ہے، چونکہ اس غزوے کے اندر کھائی کھودی گئی تھی حفاظت کے لیے، تو اس اعتبار سے اس کا نام غزوہ خندق بھی رکھا گیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں زندگی بسر کرنے لگے مدینہ کے اندر۔ اب مدینہ کے اندر یہودی لوگ بھی آباد تھے اور ان کے بہت سارے قبیلے تھے۔ ان میں ایک قبیلہ تھا بنو نذیر کا، ایک قبیلہ تھا بنی قریظہ کا، اور ایک قبیلہ ابو وائل نام کا تھا۔ بہت بڑے بڑے قبیلے تھے۔ اب جو قبیلہ بنو نذیر کا جو قبیلہ تھا، وہ لوگ بڑے جھگڑالو لوگ تھے۔ ان کا کام ہی لوگوں سے جھگڑنا، لوگوں سے لڑنا لڑانا، یہی ان کا کام ہوتا تھا۔ یہ لڑائی کے اندر بہت مشہور تھے، لڑنے کے اندر، لڑائی کرانے کے اندر بڑے مشہور تھے یہ لوگ۔ اب اس بنو نذیر کا جو بادشاہ تھا، ان کا جو سردار تھا، اس کا نام تھا اوینا، اور ان کے باپ کا نام افطار تھا۔ اوینا ابن افطار یہ ان کا سردار تھا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کی جو بیٹی تھی وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بنی، امہات المؤمنین میں سے ہے۔ یہ ایمان لے آئی تھی، لیکن آئی تھی یہودی قبیلے سے۔ ان کا جو باپ تھا یہ آخری وقت تک ایمان نہیں لے آیا تھا، لیکن بیٹی ایمان لے آئی، ازواج مطہرات میں سے بنی، حضور کی زوجہ بنی، جن کا نام حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ یہودی قبیلے سے آئی تھی، لیکن وہ ایمان لے آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بنی۔ اس کا باپ مرتے دم تک ایمان نہیں لے آیا۔ تو یہ جو اس کا باپ تھا بنو نذیر کے سردار، اس نے اپنے قبیلے اور ابو وائل وغیرہ قبیلے سے 20 آدمیوں کو تیار کیا، اور ان 20 آدمیوں کو تیار کرنے کے بعد ان 20 آدمیوں کو مکہ میں بھیجا۔ اب یہ 20 آدمی مکہ میں جا کر انہوں نے مشرکین اور کفار کو مسلمانوں کے خلاف تیار کیا کہ مدینہ کے اندر مسلمان چین سکون کی زندگی گزار رہے ہیں، ایک کام کرتے ہیں ہم لوگ آپس کے اندر مل کر متحد ہو کر مسلمانوں کو اور اسلام کو ختم کر دیں۔ اس وقت مکہ کے سردار ابو سفیان تھے، کیونکہ ابو جہل تو ختم ہو چکا تھا، تو یہ لوگ بھی تیار ہو گئے کہ ہم بھی تیار ہیں۔ لیکن ان 20 آدمیوں نے کہا کہ بھئی ایسا نہیں چلے گا کہ صرف منہ سے بول دینے کا پھر ختم، ایسا نہیں، بلکہ کوئی پختہ عہد اور پکا وعدہ کرے۔ تو کیا کیا کہ کفار مکہ کے مشرکین اور کفار میں سے 50 آدمی تیار ہوئے۔ اب یہ 20 اور یہ 50 کل 70 آدمی گئے کعبۃ اللہ میں، اور کعبۃ اللہ کی دیوار سے اپنے سینے کو لگایا، اور انہوں نے اس بات کے اوپر قسم کھائی کہ جب تک ہم لوگ ہماری جان میں جان رہے گی، ہمارے 70 آدمیوں میں سے کسی ایک بھی کی جان رہے گی، تو وہ محمد، اللہ کے نبی محمد اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے اپنی جان کو لگائے گا، قربان کر دے گا۔ اندازہ لگائیے، سوچئے، جگہ کعبۃ اللہ، قسم اللہ کی کھا رہے، اور کس بات کے اوپر کہ اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے ختم کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان کو ڈیل دی، دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں۔
ورنہ اگر اللہ چاہتے تو کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ ان کو بھی دیوار بنا دیتے، لیکن اللہ نے مہلت دی، دیکھتے کیا کرتے یہ لوگ۔ تو اس طرح انہوں نے قسم کھائی اور ایک کام یہ کیا۔ دوسرا کام انہوں نے یہ کیا، یہ جو 20 آدمی آئے تھے انہوں نے، کہ عربستان کے اندر ایک قبیلہ تھا، یہ قبیلہ بھی بڑا لڑائی کے اندر مشہور بہادر، کوئی ان کا نام نہیں لیتا تھا، قبیلہ بنو غطفان، قبیلہ غطفان نامی، یہ بھی بڑا جھگڑالو قبیلہ تھا، ہر وقت لوگوں کے ساتھ لڑنا جھگڑنا ہی ان کا کام ہوتا تھا۔ تو ان لوگوں نے ان کو بھی تیار کیا مسلمانوں کے خلاف کہ تم بھی ہمارے ساتھ مل جاؤ کہ ہم مسلمان اور اسلام کو دنیا سے ختم کر دیں، اور ان کو لالچ بھی دی کہ دیکھو مدینہ کے اندر جو خیبر کی جگہ ہے بہت خوبصورت جگہ ہے، اور وہاں کی کھجوریں بھی بہت بہترین کھجوریں ہوتی ہیں۔ تو ان لوگوں نے ان کو لالچ دی کہ اس خیبر کے مقام میں اس سال، ایک سال کے اندر جتنی بھی کھجوریں ہوگی ہم تم کو وہ کھجوریں دیں گے۔ تو اس لالچ کے اوپر وہ لوگ تیار ہو گئے۔ اب یہ سارے لوگ مل گئے اور سارے لوگوں نے کوئی تاریخ وغیرہ طے کی ہوگی حملہ کرنے کی مدینہ کے اوپر، کہ یہ سارے ایک ساتھ مل کر مدینہ کے اوپر حملہ کر دیں گے تو مسلمان بھی ختم ہو جائیں گے، اسلام بھی ختم ہو جائے گا، اور نبی کریم صلی اللہ کے نبی بھی دنیا سے چلے جائیں گے، ان کو وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ تو ان سارے لوگوں نے آپس کے مل کر ایک تاریخ جو بھی طے کی ہوگی، یہ تاریخ طے کر کے یہ سارے لوگ مسلمانوں کے خلاف جمع ہو گئے اور مسلمانوں کو مارنے اور اسلام کو ختم کرنے کے لیے سارے متحد ہو گئے۔ لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ ان کے ساتھ 1000 اونٹ تھے، 300 گھوڑے تھے اور 15,000 کی تعداد تھی، 15,000 کی تعداد۔ یہ لوگ اب مدینہ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع ہوئی کہ اس طرح یہ سارے لوگ، ساری پارٹی آپس کے اندر مل کر 15,000 کا لشکر مدینہ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ سب سے یہ اس بات کی خبر ملنے کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کے اوپر سب سے پہلا جو جملہ تھا وہ یہ تھا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر، کہ ہمارے لیے تو اللہ ہی کافی ہے اور وہی ہمارا بہترین کارساز اور مددگار ہے۔ سب سے پہلا اللہ کے رسول کی زبان کے اوپر یہ جملہ تھا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصاری صحابہ کو جمع فرمایا کہ مہاجرین اور انصاری سارے صحابہ آ جاؤ، مشورہ کرنا ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صاحب وحی تھے، مشورے کی ضرورت نہیں تھی، آپ جو بھی کرتے تھے اللہ کی اجازت سے کرتے تھے، پھر بھی آپ نے صحابہ کو بلایا، مشورہ کیا، اس لیے مشورے کی اہمیت ہے۔ اب اس مشورے کے اندر 2 فائدے تھے۔ ایک فائدہ تو یہ تھا کہ اگر آپس کے اندر مل جل کر مشورہ کریں گے کہ لوگوں کے قلوب مطمئن ہو جائیں گے اور آپس کے اندر ربط اور اتحاد باقی رہے گا۔ جب کوئی کام آپس میں مشورہ کر کے کیا جاتا ہے تو محبت اور آدمی کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، اور کسی کو پھر اس کے اوپر انگلی اٹھانے کا بھی موقع نہیں ملتا اگر مشورے سے کام ہوا ہے تو ایک تو فائدہ یہ۔ دوسرا فائدہ کہ قیامت تک آنے والے مومنین کو یہ سبق دینا تھا کہ اگر کوئی بھی کام کرے، چاہے وہ دنیاوی ہو کہ دینی کام ہو، آپس میں مشورے سے کرو، مشورے میں خیر ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی کام مشورے سے کیا جاتا ہے اس میں کبھی نقصان نہیں ہوتا، کبھی نقصان نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے انصاری اور مہاجرین صحابہ کو جمع فرمایا اور ان کے سامنے بات رکھی، مشورہ کیا۔ اس مشورے کے اندر ایک صحابی تھے جو عرب کے نہیں تھے، ایران کے تھے، فارس کے رہنے والے تھے،
حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رائے دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے یہاں جب کوئی ایسا موقع آتا ہے اور ایسی لڑائی جھگڑے کی کوئی بات ہوتی ہے تو ہم حفاظت کے لیے یہ کرتے ہیں کہ ہم کھائی کھود دیتے ہیں، ہم خندق کھود دیتے ہیں، کھائی کھود دیتے ہیں، تو اس سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ ایک تو وہ دشمن آتا نہیں، اور اگر آتا ہے تو اس کو کھائی میں سے گزرنا پڑے گا، اور جب وہ کھائی میں جائے گا تب تک ہم اپنا کام نمٹا لیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سلمان فارسی کی رائے پسند آئی، ان کو قبول کر لیا اور صحابہ کو حکم دیا کہ خندق کھودو، کھائی کھودو۔ تقریباً 3.5 میل کھائی کھودوائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ان کی نشاندہی بھی اللہ کے رسول نے فرمائی کہ یہاں تک یہ، یہاں سے لے کر یہاں تک اس اعتبار سے یہ کھودنے کی ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشانی کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جماعت بنائی، 10 آدمیوں کی جماعتیں بنا دی، 10 آدمیوں کی جماعت، کہ یہ 10 آدمی اتنی خندق کھودے، یہ 10 آدمی اتنی خندق کھودے۔ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 آدمیوں کی جماعت بنائی خندق کھودنے کے لیے۔ اب سلمان فارسی چونکہ وہ تو اس چیز سے واقف تھے اور اتنی گہری، اور ہر جماعت کو یہ حکم دیا کہ آپ کی جماعت کو 40 ہاتھ گہری خندق کھودنے کی۔ اب وہاں پر تو وہ آج کل جو کھودنے کے وسائل ہیں وہ تو تھے نہیں، ہاتھ سے کھودنے کی کتنی بڑی مصیبت اور تکلیف کا کام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جماعت کو یہ حکم دیا، اور سلمان فارسی اس سے واقف تھے، کھودنے کے اندر ماہر تھے۔ ہر جماعت کی طرف سے حضرت سلمان فارسی کا یہ بلاوا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جماعت یوں کہہ رہی تھی کہ سلمان فارسی ہمیں دے دو، مہاجرین بھی، انصار بھی، سارے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کی دل جوئی کے لیے یہ کام کیا کہ ایک جماعت ایسی بنائی جس کے اندر مہاجرین بھی صحابہ اور انصاری بھی صحابہ، مہاجر اور انصار دونوں کو مکس کر کے سلمان فارسی کو کہا کہ آپ اس کی جماعت میں، تاکہ انصار کو بھی برا نہ لگے اور مہاجرین کو بھی برا نہ لگے۔ اس اعتبار سے یہ خندق کھدوائی گئی، 6 دن تک یہ خندق کھودی گئی، اور قربان جائیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاص کے اوپر آپ صرف حکم نہیں فرماتے تھے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بذات خود اس کے اندر شریک تھے۔ آپ بھی صحابہ کے ساتھ غزوہ کھودنے کے اندر مشغول تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ سے مل کر اس غزوے کے اندر خندق کھودنے کے اندر مدد فرمائی، خود ہاتھ کے اندر کلہاڑی وغیرہ لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خندق کو کھود رہے۔ اس سے اندازہ ہو جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاص کا، کہ کیسا اخلاص ہوگا کہ اتنا بڑا آدمی وہ بھی خندق کھود رہا ہے، اپنے ہاتھ سے مٹی ڈال رہا ہے، مٹی نکال رہا ہے۔ تو بہرحال اس طرح یہ خندق کھودی گئی مدینہ کی حفاظت کے لیے۔ اس کے بعد آگے بھی ایک بہت لمبا چوڑا قصہ ہے، اس کو انشاءاللہ آئندہ سنیچر بیان فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔